جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کم بخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی کہ یا اللہ، رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ چھوڑ۔ اول تو یہ ایسے مظلوم کی بد دعا، پھر سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قبولیت میں کیا شبہ تھا۔ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا کہ جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا، کوئی مسخ ہو گیا، یا چند ہی روز میں ملک سلطنت چھن گئے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کے لیے عبرت کے لیے دنیا میں دکھایا گیا۔ سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا، وہ دفتن نبینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ صبح اٹھا تو میں اندھا ہو گیا۔ نیز ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوا کہ اس کا منہ کالا تارکول کی طرح ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوشرو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دھکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں، اور اس حالت میں چند روز بعد وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ابن جوزی نے صدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں یہ ذکر چلا کہ قاتلان حسین میں جو شریک تھے اس کو دنیا میں جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، مجھے کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی میرا کچھ بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گیا، گھر جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں یہ جل بھن کر رہ گیا۔ صدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح جا کر دیکھا تو وہ کوئلہ ہو چکا تھا۔ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا اور پانی نہیں دیا اور پانی پینے بھی نہیں دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس کو مسلط کیا کہ کسی طرح پیاس اس کی بجھتی نہ تھی۔ پانی کتنا ہی پی جاتا تھا لیکن پھر بھی پیاس نہ بجھتی تھی اور وہ تڑپتا رہتا تھا پیاس سے، یہاں تک کہ پانی پی پی کر اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ پیاس کی شدت سے مر گیا۔ شہادت حسین کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہیں ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ، ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ وہ ہلاک ہوا۔ قاتلان حسین پر طرح طرح کی آفات ارضی و سمائی کا ایک سلسلہ تھا۔ واقعہ شہادت سے 5 ہی سال بعد سن 66 ہجری میں مختیار نے قاتلان حسین سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین کے سوا سب کو امن دیا جائے گا، اور قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کی تفتیش و تلاش پر پوری قوت خرچ کی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں اس نے گرفتار کر کے قتل کیے جو قتل حسین میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کو تلاشی اور گرفتاری اس نے شروع کر دی۔ عمرو بن حجاز زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گرا، پھر اس کو ذبح کر دیا گیا۔
شمر ذی جوزش جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ شکی اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن اسد جہنی، مالک بن بشیر بدی، حمل بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی تو مختار نے کہا، ظالمو، تم نے سبت رسول پر رحم نہیں کیا، نہ ہی ان پر تم نے رحم کھایا، تم نے سب کو قتل کر دیا۔ اور مالک بن بشیر نے حضرت حسین کی ٹوپی اٹھائی ہوئی تھی، اس کے بعد اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو کاٹ کر میدان میں ڈال دیا گیا، وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اور مختار نے کہا، جب تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحم نہیں کیا، تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ عثمان بن خالد اور بشیر بن شمیت نے مسلم بن عقیل کے قتل میں اعانت کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ عمرو بن سعد جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور اس مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا، تو جانتا ہے کہ یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں، اس کو بھی مختار نے قتل کر دیا۔ اور مختار نے کہا، عمرو بن سعد کا قتل تو حسین رضی اللہ عنہ کے بدلے میں ہے، اور حفص کا قتل علی بن حسین کے بدلے میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر برابری ابھی بھی نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلہ میں قتل کروں تو حضرت حسین کی ایک انگلی کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم بن طفیل نے، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا، اس کے بدن تیروں سے چھلنی کر دیے گئے اور اسے ہلاک کر دیا گیا۔ زید بن رفاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو تیر مارا۔ اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر لگا، ہاتھ اس کے پیشانی پر بندھ گئے۔ اول اس سے تیر اور برسائے گئے اور پھر اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ سلام بن انس، جس نے سر مبارک کاٹنے کا اقدام کیا تھا، کوفہ سے بھاگ گیا اور اس کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ قاتلان حسین کو عبرتناک موتیں دی گئیں، عبرتناک ان کا انجام ہوا۔ اور عبد الملک بن عمیر ریشی کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ کے قصر امارات حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر مبارک عبداللہ بن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا دیکھا، پھر اسی قصر میں عبداللہ بن زیاد کا کٹا ہوا سر میں نے مختار کے سامنے رکھا ہوا دیکھا، پھر اسی قصر میں مختار کا کٹا ہوا سر مصعب بن زبیر کے سامنے دیکھا۔ میں نے یہ واقعہ عبد الملک سے جب ذکر کیا تو اس نے اس قصر کو منحوس سمجھ کر یہاں سے منتقلی اختیار کر لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شاید اس فتنے کا علم ہو گیا کہ وہ آخر میں یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں 60ویں سال اور 9 عمروں کی امارات سے ہجرت کر کے 60ویں سال یزید جیسے 9 عمر کی خلافت کا فضیہ چلا اور یہ فتنہ پیش آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعہ شہادت کی تفصیل آپ نے سنی، اس میں ظلم و جور کے طوفان دیکھے، ظالموں اور ناخدا ترس لوگوں کا بڑھتا ہوا اقتدار نظر آیا۔ دیکھنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ ظلم و جوار، فسق و فجور ہی کامیابی ہے، مگر آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ یہ سب طلسم تھا جو آنکھ جھپکنے پہ ختم ہو گیا، اور دیکھنے والوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ ظالم بنے، اور اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک موتیں دی، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے، اور آج مسلمانوں کے دلوں میں ان کا مقام اور عزت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو اپنے شایان شان اجر عظیم عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔